کہ پاکستان کی معیشت پاکستان کے عوام کے دوش پر ہو. محنتی عوام ہیں پاکستان کے, زحمت کش عوام ہیں. دنیا میں جہاں بھی محنت کرنے والا طبقہ چاہیے ہوتا ہے, ٹینڈر پاکستان میں آتا ہے اس کا. عربوں کو, عرب خلیجی ممالک آج وہاں جا کر دیکھیں تو بہشت بنے ہوئے ہیں, اتنی خوبصورت بلڈنگیں ہیں, اتنے ریت کے اندر آباد شہر ایسے ہیں جو اسلام آباد سے زیادہ خوبصورت بنا لیے انہوں نے. پنجاب سرسبز سرزمین ہے, پانی کی زمین ہے, وہاں قطرے کی بوند عربوں کے نہ آسمان سے ٹپکتی ہے نہ زمین سے نکلتی ہے, لیکن سبزہ ہی سبزہ ہے سارا. شہر ہیں اتنے خوبصورت, ان کی سڑکیں ہیں, عمارتیں ہیں. یہ کن ہاتھوں نے یہ بہشت بنائی ہے؟ پاکستانیوں نے. ریت کے ریگستانوں میں جا کر یہ گل و گلزار بنا کے آ گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے محنت کرنے والے ہیں. آپ دنیا میں کہیں دنیا میں چلے جائیں, محنت کرنے والوں میں سر فہرست آپ کو پاکستانی نظر آئے گا. اب جب اتنی محنتی قوم ہو, ہم بعض ایران میں رہیں, زیادہ ہمیں ایران میں موقع ملا ہے رہنے کا. وہ قوم بہت ساری خوبیاں ہیں ایرانیوں کے اندر بہت زیادہ, لیکن محنتی نہیں ہے. محنت کرنے سے ان کی جان جاتی ہے. ایرانی صبح آتے ہیں 10 بجے کام پر, دکان کھولیں گے 10 بجے, 12 بجے ان کو نیند آ جاتی ہے 2 گھنٹے کے بعد. آپ بے شک زیارات پہ جائیں, دیکھ کر آئیں, آنکھوں جائیں دیکھ کر آئیں. 12 بجے دکان بند کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جا کے سو جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, قیلولہ کرتے ہیں 4-5 گھنٹے. شام کو 4-5 بجے پھر دکان کھولیں گے, اور ٹھیک 6-7 بجے جو ہی مغرب ہوتی ہے دکان بند کر دیں گے. اور دن میں ٹوٹل دکان کھولتے ہیں 4 یا 5 گھنٹے. پاکستانی صبح سویرے آ کے دکان پہ بیٹھتا ہے, رات 12 بجے تک اٹھتا نہیں ہے وہاں پر. وہاں ان کے یہاں دکانوں پہ گاہک چلا جائے, دھکے دے کے دکاندار اس کو باہر پھینک دیتا ہے. پاکستانی اٹھ کے بچھتا ہے, گاہک کے قدموں کے نیچے پر بچھاتا ہے. کپڑے کی دکان پہ عورتیں چلی جاتی ہیں. یہ عورتیں, کپڑے والوں کو اب تھوڑا چالاک ہو جانا چاہیے کہ پہلے بی کے پرس کھول کے دیکھ لیں کہ پیسے ہیں اس کے پاس یا نہیں ہیں. اکثر پیسے نہیں ہوتے, شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہیں. دکانوں پہ سارے تھان نکلوا کے کھلا کے اس کو پھینک دیتی ہیں. وہ پھینک دیتا ہے, وہ اس کے سب قدموں میں بی یہ تھان ہے, یہ نیا ماڈل ہے, یہ کپڑا ہے. اب بی کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ صرف دیکھ کے آنکھوں سے شاپنگ کر رہی ہے, خوش ہو رہی ہے. اس کو کسی طرح دن گزارنا ہے, دن گزار کے شام کو اس کو گھر جانا ہے جا کے, پھر تاکہ لوگوں میں بیٹھے, عورتوں میں بیٹھے تو اسے پتہ ہو مارکیٹ کا سارا کہ اس وقت کیا کیا مارکیٹ میں آیا ہوا ہے. ایرانی گاہک اگر آپ نے ایک چیز کہی ہے کہ یہ کتنے کی ہے تو وہ نہیں ریٹ بتائے گا, وہ پہلے کہے گا کہ خریدنی ہے یا نہیں خریدنی ہے. پہلے آپ سے عہد لے گا کہ خریدار ہو یا اسے چسکا لگانے آئے ہو. اگر آپ کہیں نہیں پہلے بتائیں بعد میں دیکھوں گا, وہ دھکا دے کے باہر نکال دیتا ہے کہ چل باہر پرو بیرون. لیکن وہ چند گھنٹوں کی تجارت کرتے ہیں, پاکستانی 12 گھنٹے کی تجارت کرتا ہے. یہ واقعاً اب اسی زمین میں ذکر یہاں تک آ گیا تو میں یہاں بھی عرض کر دوں, ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی دامت ذل علی, وہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ میں محرم میں اور رمضان میں تبلیغ کے لیے آ جاتا تھا, اور وہاں جو اپنا درسی عمل ہوتا تھا رک جاتا تھا. یہ 2 مہینے محرم سفر, ربیع الاول اور رمضان, یہ تبلیغ کے دن ہوتے تھے. اس دوران وہاں جو تدریس ہو رہی ہوتی تھی وہ رک جاتی تھی. وہ کثر چھٹیوں میں, گرمیوں کی چھٹیوں میں حوضہ بند ہو جاتا تھا. قم اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ سارے قم سے بھاگ جاتے ہیں, مشہد چلے جاتے ہیں, ٹھنڈے مقامات پر چلے جاتے ہیں. اب ہمیں 3-4 مہینے پہلے تبلیغی چھٹیاں کر دیتے تھے. بعد میں جو دروس ہوتے تھے وہ گرمیوں کے دنوں میں 3-4 مہینے اس سخت گرمی میں پڑھانے ہوتے تھے. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ گرمی جو قم کی ہے, قم کی گرمی بہت شدید ہے. قم ایران کا دوسرا گرم شہر ہے, پہلا اہواز ہے, دوسرا قم ہے, کہ جہاں پر نارمل ٹیمپریچر گرمیوں میں 49 درجے تک رہتا ہے. 48-49 یہ نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے قم کا.
اور اس میں طالب علموں کے پاس کوئی اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے، تو وہ ساری گرمیاں وہیں رہ کے پھر اپنی وہ جو درسی تدریسی گیپ آیا تھا اس کو پورا کرنا ہوتا تھا۔ بعد میں آغا کو پتہ چل جاتا تھا کہ سب پوچھتے تھے، گرمیوں کی چھٹیاں جب ختم ہوتی تھی واپس آتے تھے، وہ اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے کہ آپ کہاں رہے، کہاں گئے، تو ہر دفعہ میں یہی کہتا تھا میں تو قم میں ہی تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے لیے قم بہار ہے، یہ پاکستان میں اتنی سرد گرمی ہے کہ ان کے لیے بہار ہے، ان کو گرمی لگتی نہیں ہے یہاں پر۔ اب وہ نہیں جانتے تھے کہ اصل مشکل کیا ہے، کس وجہ سے یہ گرمی برداشت کرنی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ پاکستانی بہت ہی محنت کش ہیں۔ جب ہم آ رہے تھے قم، یہ اساتید بھی ہمارے ساتھ تھے، تو حضرت آغا جوادی عاملی دامت ظل العالی نے یہ فرمایا تھا کہ حوزہ علمیہ قم میں چھٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں درسوں کی۔ حوزے کے درسی دن سال 365 دن کا ہوتا ہے، حوزے کا درسی دن 90 دن کا ہوتا ہے، باقی چھٹیاں ہوتی ہیں، جمعرات بھی چھٹی، جمعہ بھی چھٹی، اور شہادت پر بھی چھٹی، ولادت پر بھی چھٹی، چھٹیوں کے درمیان کوئی دن آئے وہ بھی چھٹی، نوروز کی چھٹی، محرم کی چھٹی، رمضان کی چھٹی، یعنی چھٹی کرنے میں نہیں ڈرتے۔ تقریباً 250 کے قریب چھٹیاں بنتی ہیں۔ تو وہ ہمیں یہ وصیت فرما رہے تھے کہ آپ لوگ سخت جان ہو، یہ الفاظ تھے ان کے کہ آپ پاکستانی بہت سخت جان ہو۔ تو یہ فرما رہے تھے کہ آپ سال بھر پڑھو، چھٹیاں نہیں کرنا، جیسی چھٹیاں یہاں رائج ہیں قم میں اتنی آپ نہیں کرنا چھٹیاں، یہ ان کی وصیت تھی۔ یہ اساتید ہمارے ہمراہ تھے اور وہ اساتید گواہی دیں گے اگر انہیں یاد ہو، ویڈیو بھی ہے ان کی بنی ہوئی۔ تاکید کی تھی اور یہ جملہ کہہ کر کہ پاکستانی بہت سخت جان لوگ ہیں، موازنہ کرتے تھے اپنی ایرانی عوام کا پاکستانی عوام کے ساتھ، تو یہ فرماتے تھے پاکستانی سخت جان لوگ ہیں، مشکل میں کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ وہ اعتراف ہے، میں اپنی خود نمائی کے لیے یہ باتیں نہیں ذکر کی، پاکستانی قوم کی وہ خوبی ہے جو دنیا اعتراف کرتی ہے، بزرگ اعتراف کرتے ہیں۔ امام خمینی نے اپنے پیغام میں پاکستانی قوم کے بارے میں جو اوصاف ذکر کیے، باہر کیف اور کوئی بات پاکستانیوں کی دنیا مانے نہ مانے، لیکن ان کا محنتی ہونا، جفاکش ہونا اور ان کا زحمت کش ہونا، یہ دنیا ساری اعتراف کرتی ہے۔ اب اتنی محنتی قوم ہوتے ہوئے ملک معیشت کے زوال کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ توجہ کریں، پاکستان زرعی ملک ہے، گنا پیدا کرتا ہے، کپاس پیدا کرتا ہے۔ ابھی حکومت نے، آج شاید پھر اجلاس ہے حکومت کا، حکومت نے باقاعدہ فیصلہ کیا ہے کہ چینی، کپاس اور دھاگا انڈیا سے منگوائیں گے پاکستان میں۔ کپاس پیدا کرنے والا ملک ہے پاکستان میں، اتنی کپاس ہوتی ہے کہ ساری دنیا کو بیچ سکتا ہے۔ یہ کرونا کے دنوں میں بنگلہ دیش کپاس پیدا کرنے والا، دھاگا بنانے والا ملک ہے، وہ ٹیکسٹائل، وہ پیچھے رہ گیا، انڈیا پیچھے رہ گیا، چائنا پیچھے رہ گیا۔ پاکستان کی کپاس ساری دنیا کو بھیجی جاتی رہی ہے اور لوگ خریدتے رہے ہیں، یورپ خریدتا رہا، امریکہ خریدتا رہا ہے۔ اب یہ وقت آ پڑا ہے کہ چینی بھی انڈیا سے لینی ہے، ہم نے کپاس بھی انڈیا سے لینی ہے، دھاگا بھی انڈیا سے لینا ہے۔ کیا پاکستان کے کسانوں نے محنت چھوڑ دی ہے؟ گنا نہیں کاشت کر سکتے، کپاس نہیں کاشت کر سکتے، کپاس کو محفوظ کر کے دھاگا نہیں بنا سکتے؟ پاکستان کی قوم نے محنت چھوڑ دی ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن کہیں کوئی خرابی ایسی ہوئی ہے، کوئی پالیسی ایسی بنی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا نظام خراب ہوا ہے۔ وہ پالیسی یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ ایک خرابی شروع میں، آغاز میں پاکستان میں یہ کہ پاکستان حرام خوروں کے مٹھی میں چلا گیا۔ دوسری خرابی یہ ہوئی کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان صاحب، انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ باقاعدہ خود سفر کر کے گئے امریکہ اور جا کر پاکستان کو امریکہ کے قدموں میں ڈالا
اور امریکہ سے عہد معاہدہ کر کے آئے کہ پاکستان امریکی بلاک میں ہوگا، رسیا کے طرف نہیں جائے گا.